اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملانی اور تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو ما بما يحن نفسه باع نفسه ومؤتقها أو مؤبقها. رواه مسلم. وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماوات والأرض. لم أجد هذه رواية في الصحيحين ولا في كتاب حميد ولا في الجامع ولكن ذكرها الدارمي بدل سبحان الله والحمد لله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتے ہیں یا بھر دیتا ہے آسمان و زمین کی درمیانی فضا کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ. نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے. صبر کرنا روشنی ہے اور قرآن تیرے لیے یا تجھ پر حجت ہے یا دلیل. ہر شخص جو کرتا ہے وہ اپنی جان کو فروخت
کر دیتا ہے یا اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلی ہے پہلی بات الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی پاکی نصف ایمان ہے. والحمد للہ کہنا تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے. وہ میزان جس میں نیکی اور بدی تولی جائے گی یوم القیامہ، جب بندہ الحمدللہ کرتا ہے تو پورے میزان کا وزن بھر دیتا ہے. وہ سبحان اللہ والحمد للہ تملعانی اور تملع ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمد للہ کی ذکر کرو. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دینا دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر کرنا روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک، اور قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا تیرے لیے یا تجھ پر دلیل ہے. حجۃ لک او علیک، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقها او مؤبقها، ہر شخص جو کرتا ہے وہ اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے یا اس کو آزاد کر لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی جو یہ نہیں کرتا وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کا حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جتنی ہمیں سمجھ آئے اس میں اور اس پر عمل کریں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف الایمان ہے. ایمان کے درجوں میں آدھا حصہ طہارت کا ہے. جس کے پاس طہارت نہیں ہے اس کے پاس آدھا ایمان
نہیں ہے۔ اس بات کا ایمان ہے، اور ہم ذکر کس لیے کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اقرار باللسان تصدیق بالقلب شرط ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ اس بات کا اقرار کرنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کا اقرار ہمیں اپنی زبان سے کرنا ہے، تو زبان کو پہلے پاک ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی طہارت سب سے پہلے آدھا ایمان، شطر الایمان۔ ایک کلمہ طیبہ کے تعلق سے آپ سے یہ بات میں سمجھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ ہے جس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوا اللہ، نہیں ہے کوئی بندگی قبول کرنے والا سوا اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پہنچانے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، پاک کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے اقرار کرنا اور اپنے قلب سے یقین جان۔ محمد الرسول اللہ ایک پوری بات ہے، پورا کلمہ مبتدا اور خبر ہے۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کر دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو بعد میں کر دیا جائے تو یہ کلمہ طیبہ نہیں رہے گا، بات تو وہی رہے گی لیکن اس کو کلمہ طیبہ نہیں مانا۔ وہ ایسا پاک کلمہ ہے جس کی مثال کیف ضرب اللہ مثلا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها کل حین بإذن ربها۔ ایسا پاک کلمہ ہے جس کے کہنے کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ اور کیا کہتا ہے وہ کلمہ جس سے وہ ایمان توتی اکلها وہ دیتا ہے اپنا پھل، ہر لمحہ وہ ہر آن
ہر لمحہ اور ہر آن پھل کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. ایمان کا پھل دیتا ہے. اس کو ہمیں اپنی زبان سے کہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت اس کی شرط ہے. طہارت آدھا ایمان ہو جائے گا اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کے نام کو لینے کے لیے سب سے پہلے اس نے اس بات کو رکھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ کہتے کہتے اپنی زبان کو پاک کر لے اس سے پہلے کہ تو میرے محبوب کا نام لے، محمد رسول اللہ. ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کہتے ہیں، اور اس محبت کو اپنے دل میں مکان دینا، دل میں جگہ دینا، دل میں پالنا، دل میں بسانا ایمان ہے. اس کے لیے شرط ہے پاکی و طہارت. پاکی اپنے زبان کی اور قلب کی ہونی چاہیے. قلب کی پاکی یہ ہے کہ ہم ان میں کوئی عیب نہ دیکھیں، کوئی کمی نہ دیکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا حبیب بنایا ہے وہ ہمارے لیے حبیب اپنی جان و دل اور اپنی اولاد اور والد اور تمام دنیا کے ہر شے سے ہماری محبت ان کے لیے زیادہ ہونا چاہیے. یہ ایمان ہے. اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ورد کر اور اپنے زبان کو پاک کر اس سے پہلے کہ تو محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کرے. تو لا الہ الا اللہ پاکی دیتا ہے زبان کی، اور ایمان محبت دیتی ہے طہارت قلب کی. جب ہمیں ایمان حاصل ہوتا ہے، ایمان کو اپنے طہارت کو آپ نے یہ بتایا کہ یہ نصف الایمان ہے. یہ شرط بغیر محبت کے ایمان ہی نہیں. تو جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو اس کے دل میں نہ طہارت ہے نہ ایمان ہے. تو بغیر ایمان کے جو عمل کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھینک دیا جائے گا. کہ جب تم ان کے اندر کمی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں اپنے جیسا بتانے کی کوشش کرتے ہو، اور تم یہ سوال کرتے ہو کہ کس لیے ہم ان کا میلاد منائیں، کس لیے ہم جشن منائیں. اے ظالمو، تمہارے ایمان کی شرط ہی یہ ہے کہ تم ان سے محبت کا اظہار کرو اور محبت میں اپنا سب کچھ لٹا کر ان پر جان قربان کرو تو تمہیں ایمان حاصل ہوگا. ورنہ یہ ایمان تمہارا طاغوت کا ایمان ہوگا. یؤمن بالطاغوت یؤمن بالطاغوت، جو طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہی ایمان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو اس لیے رکھا کہ اس کے ورد کر کر کے اتنا کہ پاکی اپنی زبان سے ہزار بار بشویم ذہن دہن با مشک و گلاب کہا شیرازی نے. ہزار بار بشویم دہن با مشک و گلاب ہنوز نام او گفتن کمال بے ادبی. ہزار بار بھی ہم مشک و گلاب سے اپنے زبان کو دھو لے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کا لینا کمال بے ادبی ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کے نام کو اپنی ناپاک زبانوں سے لیں. تو طہارت پہلا شرط ہے، پہلی شرط ہے جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اس نے آپ نے ارشاد فرمایا والحمد للہ، حمد یہ کہنا
تملأ المیزان، اس بات کا حمد کرنا ہے، تعریف کرنا ہے. ہم الحمدللہ 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 اپنی زبان سے کہتے جائیں گے، بات پوری ہو گئی. الحمدللہ تم جس کی تعریف کر رہے ہو، اس کی تعریف کر رہے ہو جس سے میزان بھر جائے. کون ہے وہ جس کی تعریف کی جائے، جس سے میزان بھر جائے؟ وَتَمْلَأُ الْمِيزَانَ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہم پوچھے جائیں گے. والحمدللہ تملأ المیزان، حمد جو ہوتی ہے، تعریف جو ہوتی ہے، نیکی کی ہوتی ہے، بھلائی کی ہوتی ہے، خوبصورتی کی ہوتی ہے، حقیقت کی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور وہ اپنے محبوب کو حق نے ہمارے حوالے کیا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور تملأ ما بین السماوات والارض. والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے. ہم نماز کو صرف ایک اٹھک بیٹھک اور ایسا فرض کہ جس سے ہم فوراً چھٹکارا پالے، ایسا سمجھ کر کے ادا کر رہے ہیں. یہ نماز نہیں، یہ نماز نور ہے. جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ نور کی طرف بڑھتے ہیں، نور کی طرف بڑھ کر آپ ظلمت سے دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے. تو نور کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں نماز ہی کا سہارا لینا ہوگا، اور نماز ہی سے ہم نور کی طرف بڑھیں گے اور ظلمات سے دور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ایک ایک بھی اس کے اندر جو باتیں ہیں اگر اس کی وضاحت کی جائے، ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا بھی اس پر سمجھتے جائیں، اس کی وضاحت کرتے جائیں، کم ہے. لیکن کہنے سے بڑھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنا حال تبدیل کرنا چاہیے، اور ہمارے نفس کی جو پکڑ ہے اور نفس کی جو گرفت ہے، اس میں سے ہمیں نکلنا چاہیے اور نور کی طرف میں آگے بڑھنا چاہیے. اگر کوئی نور چاہتا ہے، نور کی طرف بڑھتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو نور کی طرف بڑھنا ہے. نور کیا ہے؟ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا تمہارے پاس نور، نور اللہ کا نور یعنی محمد الرسول اللہ آ چکے، اور وہ اپنے ساتھ وہ کتاب مبین اور کھلی ہوئی کتاب. جاءکم من اللہ نور، تو نور کی طرف بڑھنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں ہر قدم آگے بڑھتے ہی رہنا ہے. اس میں ہماری کامیابی ہے. اور جو کوئی آپ کی طرف نہ ہی بڑھے اور سمجھے کہ دین جو ہے، جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ دین، یہ تو جو عمل کرتا ہے یہ دین نہیں ہے، یہ فرع ہے، یہ اصل نہیں. اصل جو ہے وہ نور کی طرف بڑھنا ہے، اور نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لقد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین با مصطفیٰ بھی رساقی شوا کے دین ہماؤس، مصطفیٰ تک پہنچنا ہی دین ہے، اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو اس تک نہیں پہنچا تو تیرا دین بیکار ہے، تیرا دین ابو لہب کا دین جو دشمنی کا دین ہے، تو ان کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، بشر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ ان کی موت ثابت کرتا ہے، اور تو ان کی حیات کا انکار کرتا ہے، تو کون سا ایمان والا ہے؟ تو کون سے نور کی طرف بڑھ رہا ہے؟ بابو اگر بہو نہ رسیدی، تمام بو لحبیس، یہ دین سمجھ کر تو سر کو ٹکرانا، بھوکے رہنا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی شرط طہارت ہے، اور طہارت پاکی کو کہتے ہیں، گندگی کو نہیں۔ آپ سے دشمنی کرنا پاکی نہیں، گندگی ہے، دشمنی ہے۔ تو اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو کہاں، میں کجا اور تو کجا، میری میں خاکی تو نوری، اللہ کے نور سے بنا ہوا، تو کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر بصورت بشر یہاں پر ظہور فرمایا، تو ان کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اور ان سے محبت کو بڑھانا چاہیے، اور خلق کو اسی سے پورا کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے ایمان ہے، اور یہی ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے سوا جو بھی عقیدہ کوئی بھی فرقہ بتاتا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، اہل حدیث کا ہو یا کسی جماعت کا ہو یا کسی عالم کا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص تلاش کرتا ہے اور اپنے جیسا سمجھتا ہے، اور نعوذ باللہ انہیں مردہ یا میت سمجھتا ہے، تو بھٹک ہے، وہ گمراہی ہے، وہ بے ایمانی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر آن و ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و تعریف کریں، اور ان سے محبت کا اظہار کریں۔ ہر عمل آپ کی محبت سے کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت کامیابی معلوم ہوگی، فائدہ ہوگا، نقصان ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی طرف بڑھنا وہی ہمارا دین ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عزم کریں گے کہ ہم نماز بھی قائم کریں گے، اور نماز کو سے کبھی روح گردانی نہیں کریں گے۔ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نور کو چھوڑ کر کے ظلمت کی طرف مڑ چکے ہیں۔ کبھی ہم اس پہ غفلت نہیں بڑھیں گے، تو نور کی طرف بڑھنا، نماز کا ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ، لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ،
لا إله إلا أنت يا الله، 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 أستغفرك 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 يا مبدي، 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 أستغفرك يا مبدي. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا الله يا الله يا الله يا الله
یا اللہ 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 یا مبدیو یا مبدیو یا مبدیو یا مبدی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد النظاری 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 النظاری صلی اللہ علیہ یا النبی النظاری صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی النظاری صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی النظاری وسلم علیہ اللہ 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 صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد قل هو اللہ احد واللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی ثم الى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہما ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سقل لأعدائي كما سقلت ريح لسليمان بن داود عليه ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على